السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ میرا نام ہے مفتی ابو طلحہ محی الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مفتی ابو طلحہ۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو بھی تمہارے اوپر پریشانیاں یا تمہارے حالات آتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب ہم اس دنیا کی محبت میں، اس کی آسائش میں جب گناہوں کا ارتکاب کثرت سے کرنے لگتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے احکامات کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں تو ہمیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے جن کے ساتھ بہت سے ان کے مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان پیر صاحب کے پاس ایک وہ شخص آیا اللہ والے کے پاس اور ان سے کہا کہ میرے جو فصلوں میں اب وہ طاقت نہیں رہی جس طرح مجھے ان کی فصل سے آمدنی ہوتی تھی، اب میری زمینوں میں وہ آمدنی مجھے نہیں ملتی، تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا ذکر اذکار بتا دیں کہ میری فصل اچھی ہونے لگے، میری زمین اچھی ہونے لگے۔ تو انہوں نے ایک وہ ذکر انہیں بتایا کہ تم ہمیشہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھا کریں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک شخص اور آیا اور آ کر کہا کہ حضرت میری نرینہ اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی ذکر اذکار بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کرو۔ پھر ایک وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے رزق میں تنگی ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی اسباب نہیں بچے جس سے میں اپنی فیملی کی کفالت کر سکوں۔ تو انہیں بھی حضرت نے یہی ذکر دیا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کرو۔ کچھ محلے والے آئے اور انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں بارش ہونا ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری زمینیں خشک ہو گئی ہیں، آپ ہمیں بارش کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ تو انہوں نے انہیں بھی یہی ذکر بتایا کہ تم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت سے اللہ کا استغفار کیا کرو۔ تو وہ شخص بھی چلا گیا۔ جو ساتھ جو بیٹھے ہوئے حضرات تھے انہوں نے سوال کیا حضرت تمام لوگ جو آئے ان کے مسائل مختلف تھے مگر آپ نے انہیں ذکر ایک بتایا۔ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ تمام چیزوں کا حل اپنے رب کی رضا میں ہے۔ جب آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا تو تمام چیزیں آپ کو اچھے سے ملتی رہیں گی، فراہم ہوتی رہیں گی۔ جب آپ کا اللہ، آپ کا رب ہی جس نے آپ کو بنایا آپ سے ناراض ہوگا، جب تم انہی کی نافرمانیاں کرو گے تو تمہاری بھی چیزوں میں بہت سی تبدیلیاں، مشکلات کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ ذکر جو آپ نے بتایا سب کو ایک ہی طرح، یہ کہاں سے آپ نے پڑھا؟ تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب قحط سالی ہوئی، ان کی نرینہ اولاد ہونا بند ہو گئی، ان کی نسل رک گئی اور ان کے آسمانوں سے، بادلوں سے بارش ہونا بند ہو گئی، تو جب قوم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اپنی ساری پریشانیاں لے کر آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہاری استغفار کو، توبہ کو قبول فرمائیں گے اور آسمانوں سے پانی کو بھی برسائیں گے، تمہاری زمینوں کو بھی سرخیز کریں گے اور تمہیں نرینہ اولاد سے بھی نوازیں گے۔ تو میں نے اس پورے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں کی پریشانیوں کو سن کر انہیں ایک ہی ذکر بتایا، اور وہ ذکر کیا تھا؟ استغفار۔ تو میرے بھائیو ہمیں بھی کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے، وضو ہے وضو نہیں ہے اس کے لیے تو آپ کو باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار مخفف کرنا ہے، چھوٹا سا کرنا، استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پورا جملہ پڑھنا ہے، پورا وظیفہ کرنا ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے کہ تم کثرت سے استغفار کیا کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور صحابہ کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں بھی دن میں 100 مرہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوں تو ہمیں تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو جو احباب مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری تمام لوگوں سے، ان لوگوں سے التماس ہے جو کاروباری
یعنی کہ پریشانیوں میں ہیں، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا ان کی کوئی ڈیلیں روکی ہوئی ہیں، کوئی ان کی پیمنٹیں روکی ہوئی ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہے، یا نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، یا اولاد ہی نہیں ہو رہی، یا ان کے علاقوں میں محلوں میں بارش نہیں ہو رہی، بہت سے علاقوں میں بارش کے مسائل ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی جو بھائی بھی بات سن رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ اپنی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جب آپ یہ ذکر کریں گے، میرے بہت سے ساتھی جو آتے ہیں ان پریشانیوں کو لے کر، میں بھی انہیں کوئی وظیفہ نہیں بتاتا یہ چلا کرو، یہ کرو، فلانا، کچھ بھی نہیں، آپ اپنے رب کو منائیں۔ جب آپ اپنے رب کو منائیں گے، یہ ساری نعمتیں اللہ کے ماتحت ہیں، تو یہ ساری نعمتیں بھی آپ کو خود بخود مل جائیں گی۔ جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا تو یہ نعمتیں بھی آپ کو حاصل کرنا آسان ہو جائیں گی۔ جب آپ اللہ ہی کا انکار کرنے لگتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں، نافرمانیوں میں آ جاتے ہیں، تو یہ نعمتیں بھی آپ کو پریشان کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، انہیں حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی میں راحت کو پیدا کرنا ہے، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ذکر رات دن چلتے اٹھتے بیٹھتے سونے سے پہلے نماز کے بعد کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔